علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مانا جدھر اللہ کی خاطر۔ اب ہجرت جو ہے وہ بہرحال اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ 3 طرح کی ہجرت ہے۔ ایک ہجرت ہے غلط عقائد سے صحیح عقائد کی طرف، یعنی غلط خدا نخواستہ ذہن میں انسان کے نظریات ہوں، غلط کوئی چیزیں ہوں، اس سے ٹریول کرے اور اصل عقائد، اصل معارف کی طرف آئے۔ انسان توحید سے دور ہے، توحید تک آئے۔ اگر انسان نبوت سے دور ہے، نبوت تک آئے، اور اگر امامت سے دور ہے تو امامت تک لے کر آئے، اپنے عقیدے کی ہجرت کرے۔ مگر آج آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ الٹا ہو رہا ہے، آج لوگ اصل عقیدے سے غلط عقیدے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا قصور ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ایتھسٹ بن رہے ہیں، لوگ بڑا فخر سے جی وہ کہیں کوئی کرسچن کی طرف چلا جاتا ہے کہ بھئی وہاں تو سکون ہے، وہاں تو کوئی شور شرابہ نہیں ہے، وہاں تو مار دھاڑ نہیں ہے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ کہتے تھے کہ ایک گال پہ تھپڑ مارو تو دوسرا گال آگے کر لو، یہاں تھپڑ مار لو۔ تو دیکھیں عزیزان محترم، وہ سب اسلام جو ہے وہ لیٹسٹ ورژن ہے۔ اسلام سارے انبیاء کو قبول کرتا ہے، سارے انبیاء کو قبول کرتا ہے، لیکن آپ کو آخری ورژن ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور خود ان کی کتابوں میں بھی آخری ہی کے لیے جو ہے وہ ساری جو ہے وہ خبریں دی گئی ہیں کہ آخری مذہب کو قبول کرنا ہے۔ اب اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کا اپنا فالٹ ہے، لیکن آج اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی اسلام کے پاس آنسر نہیں ہے، آج اسلام یوں ہو گیا ہے، اور یہ سب جو آج کل جوان جو چیزیں اٹھاتے ہیں کہ اسلام کے پاس یہ ہے، یوں ہونا چاہیے، خاتون کو ایسے ہو جانا چاہیے، اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، اور یہ جو سارے ہیومن رائٹس کے جو نعرے نکل رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں، اور انسان کو آزاد ہونا چاہیے، مگر خالق آپ کا کون ہے؟ آپ خود خالق ہیں یا آپ کا کوئی خالق ہے؟ اگر آپ کا کوئی خالق ہے تو وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کیسے رہنا ہے، یا آپ خود بہتر جانتے ہیں؟ جب آپ کوئی چھوٹی سی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس کو آپ اپنی مرضی سے یوز نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ جس کمپنی نے بنائی ہے وہ آپ کو مینول دے رہی ہے، اگر آپ بغیر مینول کے یوز کریں گے تو گارنٹی ختم، آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ملے گی، آپ نے چیز کو خراب کر دیا۔ تو آپ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، چھوٹی سی پروڈکٹ کو غلط یوز نہیں کرنا۔ تو اتنی بڑی جو اشرف المخلوقات پروڈکٹ ہے آپ کی، اس کو آپ کیوں کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو چلائے یا آپ کو استعمال کرے؟ اصل جس نے مینول بھیجا ہے، اصل مینول کس نے بھیجا ہے؟ اس خالق نے بھیجا ہے۔ کس کے ذریعے سے بھیجا؟ اپنے پروفٹس کے ذریعے۔ مینول کیا ہے؟ قرآن۔ اگر اس سے بڑا کوئی مینول انسانیت کے لیے ہے، بسم اللہ لے آئیں آپ۔ کتنے لوگوں نے ٹیسٹ کیا؟ میں کل پرسوں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک مسلم نے، کہیں ایسی جگہ تھی جہاں پہ لوگ نان مسلمس تھے، ان کو بغیر بتائے ان کے کان میں ہیڈ فون لگوائے اور کہا کہ یہ میں آپ کو 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ کچھ سنا رہا ہوں، آپ سنیں اور بس ٹیل می ہاؤ یو فیل۔ کتنے لوگ تھے جب انہوں نے سنا، انہیں پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے، لیکن کہتا ہے کہ جب ہم نے سنا تو ہمیں انٹرنل پیس محسوس ہو رہا ہے۔ اور حتیٰ ایک آدھ نان مسلم تھے، وہ رونے لگ گئے اس تاثیر، اس نے بولا کہ میں نے اپنے آپ کو آزاد محسوس کیا ہے جب میں نے اس کو محسوس کیا، سنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حیات یہی ہے، زندگی یہی ہے۔ ہم کیونکہ مسلم ہیں اور پہلے سے سب پتہ ہے، تو اس لیے بعض اوقات ہم ان چیزوں کو اتنی توجہ نہیں دیتے کہ قرآن ہے کیا، کیونکہ ہم بس بہت ہوا تو قرآن پڑھا دو، یہ پڑھا دو، وہ پڑھا دو، بس نکل جائیں، لیکن ہم اس طرح دین کے اندر وارد نہیں ہو پا رہے۔ عزیزان محترم، پہلی چیز کیا ہے؟ عقائد میں ہجرت کرے۔ اگر کوئی اسکول آف تھاٹ ہے، اگر آپ خدا نخواستہ غلط ہیں، اور یہ جو اسکول آف تھاٹ ڈیلیور کی جا رہی ہیں خاص طور پہ نیٹ فلکس کے ذریعے سے، گیمز کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اگر آپ نے اس کے بیریئرز نہیں لگائے تو یہ آپ کی نسل کو برباد کر دے گا۔ اور یہ ایسی سوچوں کو سٹرکچرڈ، جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ پلان سٹرکچرڈ کو آپ کے ذہن میں فٹ کیا جا رہا ہے، جیسے یو ایس بی لگائی جاتی ہے، جیسے موبائل کے اندر آپ ایک چپ لگا دیں یا ایکسٹرا جو ہے وہ ایس ڈی کارڈ لگا دیں، تو یہ بیسیکلی آپ کے ذہن میں ایک ایسی چیز لگائی جا رہی ہے کہ آپ کا بچہ آٹومیٹکلی اب جو ہے وہ اس گیم کی پیداوار ہو جائے گا۔
آپ کا بچہ آٹومیٹکلی اس کا بیہیویئر، اس کا سوچنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا سب ایسے ہی ہو جائے گا. اور اسی طرح گھر کے معاملات، خواتین، ساری چیزیں. پہلی چیز ہے عقائد کی طرف آئیں، جو صحیح عقیدہ ہے اس کی طرف آئیں، امامت کو پہچانیں عزیزان محترم. دوسری چیز ہے اچھے اخلاق کی طرف ہجرت، کہ خدا نہ خواستہ میں کوئی گناہ میرے سے ہوتا ہے، میرے سے کوئی زبان سے غلطی ہوتی ہے، میں غیبت کرتا ہوں، میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہوں، میری نگاہیں نامحرم پہ اٹھتی ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو میرے اندر ہے. ہر شخص اپنے خود محاسبہ کرے، ہر شخص اپنے آپ کو خود سکین کرے. اگر میرے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے تو مجھے اس سے ہجرت کرنی ہے، مجھے اس سے باہر آنا ہے، مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. جانے موت اگر میں نہیں کر پاؤں گا تو میں کیسے اپنے امام کو دیکھوں گا؟ میں کس وجود سے امام کے مقابلے میں کھڑا ہوں گا؟ امام کہیں گے تم سے یہ ایک چیز نہیں چھٹتی تھی میری خاطر، کچھ تو ہو کہ میں نے اسٹرگل کی، میں نے ہجرت کی مولا، میں نے کوشش کی. یعنی اگر ایک جگہ پر دوست بیٹھتے تھے غلط باتیں کرتے تھے تو میں نے ان دوستوں کو چھوڑا. ایک محفل غلط تھی، ایک سیٹنگ غلط تھی تو میں نے ہجرت کی، ان کو چھوڑا ہے میں نے. ایک اگر کوئی پروگرام ٹی وی کا غلط آتا تھا، میں دیکھتا تھا تو میں نے اس کو چھوڑا ہے، میں نے کوشش کی ہے. تو اسٹرگل کریں، ہجرت ضروری ہے ایک اچھے اخلاق کی طرف. تیسری چیز فزیکل ہجرت کرنا، جو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا نے انجام دیا. عزیزان محترم، کہ بہت سارے لوگ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں ماحول بہت خراب ہے، ویسٹ میں ماحول بہت خراب ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں، تو بھائی ہجرت کریں. اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ایسی جگہ لے کر آئیں جہاں گناہ نہیں ہوتے ہوں مرد عام پر. لیکن کیونکہ ہم نے پہلے ہجرتیں کی پیسوں کی خاطر، اچھی زندگی کی خاطر ظاہری، اب جب اولاد خراب ہو رہی ہے تو اب ہجرت نہیں ہوتی ہے. تو قصور کون ہے؟ کیونکہ میں نے دنیا کی خاطر ہجرت کی. اگر اچھی تعلیم بری بات نہیں ہے، اچھی زندگی گزارنا بری بات نہیں ہے، لیکن اگر دین خطرے میں پڑ جائے تو آپ بے شک سونے کے محل کھڑے کر لیں، کہیں کام نہیں آئیں گے. خدا آپ سے آپ کے دین کا سوال کرے گا. خدا آپ سے نہیں کہے گا کہ تم نے کتنا بڑا اسکائی اسکریپرز بنایا تھا، تم نے کتنے ملین ڈالر کمائے تھے. خدا کہے گا کہ دین کہاں گیا. ایک شخص آتا ہے، ہمیں اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد. امام کی خدمت میں آیا، امام سے استخارہ کروایا کہ بزنس کے لیے، کام کے لیے. استخارہ اچھا نہیں آیا. کچھ عرصے کے بعد واپس آیا، کہا مولا آپ نے استخارہ دیکھا تھا اچھا نہیں آیا، لیکن میں تو بزنس میں گیا، مجھے تو بڑی کامیابی ہوئی، مجھے تو بڑا پروفٹ ملا. تو امام نے اسے یاد دلایا فلانی جگہ فلانے مقام پہ فجر کی نماز تمہاری قضا ہو گئی تھی. کہا ہاں. کہا دنیا کے سارے خزانے جمع کر لو، اس ایک نماز کی قیمت نہیں ادا کر سکتے. یعنی جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہیں اور چلے جائیں، بچہ کہیں پڑھ لے، ادھر پڑھ لے، وہاں پڑھ لے. آپ نے بچے کو ٹھیک ہے انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، لیکن وہاں جا کر اگر آپ کا بچہ بے دین ہو گیا تو آپ قبر میں جواب کیا دیں گے؟ آپ روز قیامت خدا کے آگے کیا جواب دیں گے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، اس نعمت کا تم سے سوال کیا، تم نے کتنی چیزیں. بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ احکام بتاؤں یا حقوق بتاؤں کہ ایک بچے کے اوپر ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں جب اس کو پیدا کیا جائے. اس کا نام اچھا رکھنا، اس کو قرآن کی تعلیم دینا، یہ سب حقوق میں سے. تو اگر آج آپ کا بچہ یہاں آپ نے مدرسے میں پڑھایا، اس کو سیٹرڈے سنڈے مدرسے میں پڑھتا رہا، سب کرا، اب بڑا ہوا یونیورسٹی میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے، آپ نے بھیج دیا یہاں سے، ہجرت کر دی، چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے. لیکن کیا اس کو وہاں بھیجتے ہوئے آپ نے اس کو بتایا بیٹا سب چیزوں پہ کمپرومائز کرنا مگر دین پر کمپرومائز نہیں کرنا؟ یہ ڈگریاں کوئی کام نہیں آئیں گی اگر دین نہیں ہے. عزیزان محترم، کس کے سامنے لے کے جائیں گے؟ جب آپ کا بچہ امام کے لیے تیار نہ ہو تو آپ بچے کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ساری زندگی آپ روتے رہے، جب آپ کی اولاد نہیں تھی تو آپ علی اصغر کا واسطہ دیتے رہے کہ پروردگار علی اصغر کے صدقے میں مجھے اولاد دے. جب اولاد دی تو پھر کہاں گیا علی اصغر؟ پھر کہاں گیا کہ میں کربلا میں اپنا بچہ بھیجوں؟ نہیں، وہاں تو میرا بچہ تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، آرٹسٹ بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا. بنائے، لیکن جب دین کو ضرورت پڑے گی تو کیا آپ نے اس بچے کے اندر سسٹم ڈالا ہے کہ جب امام آئیں گے تو یہ بچہ فوراً امام پاس جائے؟ کیسے جائے گا؟
عزیزان محترم، شہید ڈاکٹر چمران جو کہ ریولوشن سے پہلے کا امریکہ گیا ہوا، پلاسما فزکس کا PhD کہ اس کے نوٹ سے پڑھایا جاتا تھا، 16 سال 16 ایئرز کے بعد جب ریولوشن آئی ہے واپس آیا اور اپنی ماں کو آ کے کیا کہتا ہے کہ ماں جتنا پاک میں گیا تھا اتنا ہی پاک واپس آیا۔ کیوں؟ کیونکہ دین، اسی دین کے لیے تو سب کچھ ہے عزیزان محترم۔ اور ہے کیا؟ خدا نے سارا نظام ہی اس لیے بنایا ہے کہ جو سافٹ ویئر میں نے بھیجا ہے اس کو انسٹال کرو اپنے اندر، یہ دوسرے سافٹ ویئر مت ڈالو، یہ سافٹ ویئر نہیں ہے، یہ وائرس ہیں سارے، یہ تمہارے وجود کو برباد کر دیں گے۔ یہ ساری سوچیں، یہ نئے اسکول آف تھاٹس، یہ سارے، یہ سب فیشنیبل چیزیں ہیں۔ یہ بچے کو بڑا اچھا لگتا ہے، فیشنیبل ہے، یہ گفتگو کرنا، یہ باتیں کرنا، یہ وائرس ہیں۔ یہ اس دنیا میں تو آپ کی اس پروڈکٹ کو خراب کریں گے، آخرت میں رسوائی کریں گے، یہ حسرت کی منازل پہ کھڑے ہوں گے عزیزان محترم۔ تو ہجرت کریں لیکن دین کی خاطر ہجرت کریں۔ یہ تیسری بہرحال خصوصیت تھی۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر